सामान तो रेडी हो गया हमारा। तो कल एक एग्जॉस्टिंग टूर के बाद ना आज मॉर्निंग के टाइम हमने अगेन निकलना है। कुछ ऐसे एरिया है जिसको एक्सप्लोर करना है। तो सामान वगैरह सब रेडी है, बाइक रेडी है, स्टार्ट है, अब इंशाल्लाह निकलेंगे। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा वमा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह के फज़ल व करम से मैं इस्लामाबाद से निकल गया हूँ और आज मैं उन एरियाज़ को एक्सप्लोर करूँगा जो कि मुझे है कि आप में से बहुत से लोगों को शायद ना पता हो। बाय द वे मैं ख़ुद भी फ़र्स्ट टाइम जा रहा हूँ, तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। तो अल्लाह करे कि हमारा ये सफ़र आसान हो और खैरियत से गुज़रे। अपना पिछला व्लॉग मैंने बन्नू से स्टार्ट लिया था, देन खरक, देन कोहाट में पुराने रास्ते से आया था जो कि बहुत ज़्यादा वो जो है तखाने वाला लेकिन थ्रिलिंग जो है वो रास्ता है और बहुत ज़बरदस्त उसमें लोकेशंस है। वहाँ पे मैं एक नमक की खान जो कि डेंजरस था, एनी हाउ में अंदर चला गया था, वो मैंने आप लोगों को दिखाया है। इसके अलावा कोहाट के जो चश्मे हैं, कोहाट का कतल टॉप जो है और वहाँ के जो मकामी शहज़दगान की जो कब्रिस्तान है, और फिर मैं गया हूँ कोहाट थंडर डैम, धैन पेशावर और चरसरदा मर्दान से होते हुए मैं इस्लामाबाद पहुँचा हूँ। लेकिन वो व्लॉग जितना एग्जॉस्टिंग था उतना ही थ्रिलिंग था, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप लोग उसको भी लाजमी जो है देखें। मैं उसका लिंक भी आप लोगों के साथ प्रोवाइड कर देता हूँ। जितने भी लोगों ने उनको देखा है उसको अप्रिशिएट किया है, थैंक्स फॉर दैट। वो सामने जो है आपके सेंटोरस वाले 3 भाई खड़े हैं, साथ में एक और भी बन रहा है, पता नहीं ये कौन सा वाला है। मैं आप लोगों से स्पेशल ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग जो है ना साइड मिरर्स का लाजमी इस्तेमाल किया करें हेलमेट के साथ साथ। साइड मिरर्स बिग सिटीज़ में जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद, पेशावर, रावलपिंडी, कराची वगैरह, जो भी बिग सिटीज़ हैं जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पे साइड मिरर जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पीछे गाड़ी कौन से साइड से और किस स्पीड से और किस लेन में आ रही है। तो ये आपको पता होगा तो ही आप बेहतर तरीके से ड्राइव कर सकोगे। दूसरी बात ये है कि ड्राइविंग के दौरान इस बात का ख़ास ख्याल रखा करें कि आप लोग अगले बंदे के माइंड को पढ़ सकें कि अगले बंदे ने अभी कौन सा वो जो है वो इरादा रखता है, क्या वो आगे ओवरटेक करेगा, स्लो होगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी होता है एक बेहतरीन ड्राइविंग के लिए। अल्लाह के फजल करम से मेरा अभी तक कोई ऐसा मेरे साथ वाक़या नहीं हुआ कि मैं इस तरह से मैंने एक्सीडेंट किया, क्योंकि इन मामलात में मैं बहुत ज़्यादा एहतियात करता हूँ और करनी भी चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है, नहीं तो कुछ भी नहीं है भाई। मेरे ख्याल में अभी हम यहाँ पे ना पेट्रोल डलवा देते हैं। क्या ना, ये साथ लगाया हुआ है। हाँ हाँ कर ले। तो इन दोनों में क्या फ़र्क है? हाई अप 10 है। अच्छा अच्छा अच्छा, सही है सही है सही है। मैं तो इस साइड पे आ गया हूँ। मैंने सोचा कि शायद यहाँ से थोड़ा सा मुझे ठीक रास्ता मिल जाए, लेकिन अभी देखते हैं, क्योंकि उस साइड पे बहुत ज़्यादा गर्द गुबार और तजर्बा कामयाब रहा। अब थोड़ा सा और भी आगे चला जाता हूँ। ये जो आगे की गाड़ी है ना, ये इसको क्रॉस करना है, क्योंकि अगर इसने मुझे क्रॉस किया ना या इसके पीछे पीछे मैं गया हूँ ना, तो फिर मेरी खैर नहीं है। चलो जी, इसको तो अल्लाह के फजल करम से कर लिया है क्रॉस।
ابھی جی ہمارا مین جی ٹی روڈ سٹارٹ ہو گیا ہے. جی ٹی روڈ کے متعلق آپ لوگوں کو شاید پتہ ہو یا نہ ہو, اس کو جرنیلی روڈ بھی بولتے ہیں. جرنیلی روڈ شیر شاہ سوری نے تعمیر کروائی ہے. کابل ٹو بنگال تھی یا پشاور ٹو دہلی تھی, کچھ اس طرح سے تھی. لیکن اس ٹائم پہ یہ ایک ایسی روڈ تھی کہ جس کے اوپر پیکٹس بنے ہوتے تھے سیکیورٹی کے لیے. جگہ جگہ قیام گاہیں بنائی گئی تھی, اور یہ انتہائی شارٹ ٹرم میں کیا گیا تھا. بقول گوگل بابا کے یہاں سے آپ نے لے لینا ہے یو ٹرن, تو چلو لے لیتے ہیں. میاں جی مرغ پلاؤ. ہاں فائنلی ہم انڈسٹریل اسٹیٹ کے دامن میں واقع تاریخی قلعہ روات فورٹ پہنچ گئے. آئی تھنک سو یہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی یہ ایسے جا کے نا, پھر آگے کے اوپر برجوں پہ. میں سوچ رہا تھا کہ وہ کتا بیٹھا ہوا ہے. راولپنڈی سے مشرق کی طرف جرنیلی سڑک پہ سفر کرتے ہوئے 17 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک گاؤں آتا ہے جسے روات کہتے ہیں. گاؤں کا نام بھی اسی مناسبت سے ہے جو 16ویں صدی کے اوائل میں تعمیر کیا گیا تھا. یہ گکھڑوں کے سربراہ سلطان سارنگ خان اور شیر شاہ سوری کے درمیان ایک جنگ کی یاد دلاتا ہے جو 1546 میں اس مقام پر لڑی گئی. قلعہ تقریباً مربع شکل میں ہے اور اس کے 2 بڑے دروازے ہیں اور ایک مسجد کے 3 بڑے کمرے گنبد کی شکل میں نظر آتے ہیں, اور یہ تقریباً بہتر حالت میں ہے. قلعے کے چاروں اطراف میں چھوٹے چھوٹے کمرے یا حجرے بنے ہوئے ہیں جو کہ دفاعی لحاظ سے اہمیت کے حامل ہیں. قلعے کے مرکز میں کئی قبریں ہیں, ان میں سلطان سارنگ خان اور ان کے 16 بیٹوں کی قبریں قابل ذکر ہیں. میرے خیال میں اوریجنلی یہ وہ دروازے ہیں جو یوز ہوئے تھے اس دور میں. آئی ڈونٹ نو یہ یہاں پہ کیوں پڑے ہوئے ہیں, میں بھی اس کی مرمت ہو رہی ہو, بٹ ان دروازوں کی مٹھائی اور اس کی بناوٹ کو چیک کریں. اس دور میں اس طرح کی کے دروازے بننا ایک بہت بڑی بات تھی. اندر جھانکا جائے تو فی الحال تو گندی پڑا ہوا ہے. خیر آئی ڈونٹ نو کیوں پڑا ہوا ہے, لیکن گورنمنٹ کو ان بلڈنگز پہ خاص توجہ دینی چاہیے کیونکہ یہ ہمارا قومی ورثہ ہے. گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ عوام کی بھی یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ ان مقامات کو خاص اہمیت دے, ان کا خاص خیال رکھا کرے. یہ سارنگ خان کا مقبرہ ہوا کرتا تھا, لیکن جب اقتدار رنجیت سنگھ کے پاس چلا گیا تو انہوں نے قبر کو یہاں سے ہٹا کر باہر شفٹ کر دیا اور یہاں پر انہوں نے اپنا دفتر قائم کر دیا تھا. سامنے کی جو قبر دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو, یہ ہے سلطان سارنگ خان گکھڑ کی, جو کہ حاکم تھا اٹک تا جیلم ہزارہ بشمول کشمیر کے. پیٹ بندے سے کیا کچھ کروا دیتا ہے. روات فورٹ کا سیشن میں یہاں پہ ختم کرتا ہوں. نیکسٹ جو ہمارا سیشن اسی ولاگ میں سٹارٹ ہوگا وہ ہے سلطان محمد غوری کا. انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو ابھی لے کر جاؤں گا سلطان محمد غوری کے مزار پہ, ان کی جائے شہادت پہ, اور ساتھ ہی ساتھ میں تھوڑی بہت راستے میں نا ان کی ہسٹری بھی آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا. تھوڑا سا میں سلطان محمد غوری کے متعلق آپ لوگوں کو بتانا چاہوں گا. محمد معز الدین ابن سام جو جوانی میں شہاب الدین کہلاتے تھے اور بعد میں سلطان محمد غوری کے نام سے مشہور ہوئے. غور افغانستان سے ہندوستان آئے. انہوں نے 150 ہندوستانی رجاؤں کی اجتماعی فوج کو, جس میں کھنڈرائے راؤ, گووند رائے اور دوسرے کئی رجپوت شامل تھے, اور جس کا سربراہ دہلی اور اجمیر کا راجہ رائے پتھور المعروف پتری راج چوہان تھا, بڑی دلیری سے لڑکھارا. یہ لڑائی 588 ہجری بمطابق 1192 عیسوی میں دہلی کے شمال میں پانی پت کے قریب تھانسیر کے میدان میں لڑی گئی اور طلوع آفتاب سے لے کر سپہر تک جاری رہی. سلطان محمد غوری نے خود زرہ پہن کر فوج کی قیادت کو سنبھالا اور 12,000 جنباز سواروں کو لے کر رجپوتوں کے 1,20,000 سرماؤں کے لشکر کو شکست دی. اس عظیم الشان فتح نے مسلمانوں کو ہندوستان کا مالک بنا دیا. سلطان محمد غوری کے 2 سپہ سالاروں
قطب الدین ایبک اور بختیار خلجی نے فتح کا دائرہ وسیع کرتے ہوئے کنوج، بہار اور بنگال پر بھی قبضہ کر لیا۔ سلطان محمد غوری کو بمائے 3 محافظوں کے لاہور اور راولپنڈی کی جرنیلی سڑک کی ایک نواحی بستی دھمیک میں عشاء کی نماز کے دوران دھوکے اور سازش سے اپنے خیمے میں شہید کر دیا گیا۔ یہ اسی شہید سلطان محمد غوری فاتح ہندوستان و بانی مسلم سلطنت کی جائے شہادت ہے۔ پہلے میں شہاب الدین غوری کا مقبرہ اور اس کے سراؤنڈنگز کا ڈرون ویو دکھاؤں گا، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اندر لے کر جاؤں گا۔ مجھے حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے فلم اور ڈرامہ انڈسٹری نے ان جیسے عظیم ہیرو کو کیسے اگنور کیا ہوا ہے، کیونکہ ان کی تاریخ اگر ہم بچوں کو فلم اور ٹی وی کے ذریعے دکھاتے ہیں تو یہ زیادہ مؤثر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریٹن بکس۔ مقبرے کا احاطہ جیسے ہی سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس میں ہمیں ایک غوری میزائل دکھائی دیتا ہے، اور اس کے لیفٹ سائڈ پہ ڈاکٹر عبدالقدیر فخر پاکستان، محسن پاکستان، جبکہ رائٹ سائڈ پہ آپ لوگوں کو سلطان شہاب الدین محمد غوری کا ایک پورٹریٹ دکھائی دے گا۔ درمیان میں جو ہے غوری میزائل ہے، غوری میزائل کا نام سلطان شہاب الدین محمد غوری کی مناسبت سے ہی پڑا ہے۔ آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ بھی ان کے سال و ثواب کے لیے لازمی طور پر کچھ پڑھ لیں۔ آج کا یہ ولاگ میں یہاں پہ اینڈ کرتا ہوں، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ کمنٹس میں لازمی میرے ساتھ جڑے رہیے گا، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ نیکسٹ ولاگ تک کے لیے میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا۔ ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔